جس کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں، جس کو کوئی کھانا کھلانے والا نہیں، جس کو کوئی کپڑے پہنانے والا نہیں، جس کا کوئی منہ صاف کرنے والا نہیں، کوئی منہ ہی نہیں لگاتا۔ وہ قبرستان میں بیٹھا تھا، رو رہا تھا کہ وہ حضور غوث پاک کا وہ غلام گیا اور جا کر اس نے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا تو اس کو تسلی ہوئی، چلو مدتوں بعد کسی نے کندھے کے اوپر ہاتھ تو رکھا ہے۔ اور پھر بڑی محبت کے ساتھ اور محبت بری نظروں کے ساتھ اس چہرے کی طرف دیکھا اور اس نے کہا بابا جی یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے، 100 درہم دینار ہیں۔ وہ بابے نے نذرانہ لیا اور نذرانہ لے کر پوچھتا ہے کہ جب میرے اوپر جوانی تھی، بہاریں تھیں، آواز تھی تو ہزاروں تھے میرے اوپر مرنے والے، ہزاروں محبت کرنے والے تھے، ہزاروں میرے ارد گرد رہتے تھے، جب پیسہ تھا تو گھر میں بڑی عزت تھی۔ اب حال یہ ہے کہ آواز ختم ہو گئی تو گھر والوں نے بھی گھر سے نکال دیا، کوئی جو میری بولی کو ترستے تھے وہ میری بات سننا پسند نہیں کرتے۔ کون ہے کہ جس نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے؟ کون ہے کہ جس نے میرے اوپر اتنا کرم کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو حکم یہ ہے کہ یہ امانت پہنچانی ہے، نام نہیں بتانا۔ کہا مجھے حکم ہے امانت پہنچانی ہے، نام نہیں بتانا۔ تو وہ بابا نہ رونے لگا، اس کہنے لگا کہ میں بھی بغداد کا رہنے والا ہوں، سارا بغداد میں جانتا ہوں، ہر ایک کا مجھے پتا ہے، ہر ایک کو میں جانتا ہوں، ہر ایک کے ساتھ میں ملا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ آج کے اس دور میں جب گھر والوں نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اگر کوئی مجھے بغداد میں کوئی میرے اوپر کرم کر سکتا ہے تو وہ غوث کی ذات ہے۔ اس حال میں اگر کوئی میرے اوپر رحم کھا سکتا ہے، اس حال میں اگر کوئی میرے اوپر کرم کر سکتا ہے اور میرا حال پوچھ سکتا ہے، بتانے والے نہ بتا، تو اپنی امانت اور اپنے راز کو اپنے پاس رکھ، لیکن میں بھی بغداد کا رہنے والا ہوں، میرا دل گواہی دیتا ہے اور کوئی بھی نہیں میرے حال کے اوپر ترس کھانے والا، اگر کھایا ہے تو غوث پاک نے میرے حال کے ترس کھایا۔ وہ جب واپس جانے لگا نا تو وہ بوڑھا وہ بھی ساتھ ہو لیا، چلتا چلتا حضور غوث پاک کے سامنے آیا، آپ تشریف فرما تھے، ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے، مرید ہیں، وہ سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا اور رونے لگا، کہنے لگا حضور بڑا کرم فرمایا ہے، بڑی بڑی میں نے باتیں کی، لجپالا تو رسول اللہ کا سچا غلام ہے، تو میرے مصطفیٰ کا سچا وارث ہے، جس طرح رحمت عالم نے اپنے دشمنوں کو سینے سے لگایا ہے، تو نے بھی حضور کی سنت کو ادا کرتے آج مجھے سینے سے لگایا۔ کہنے لگا کہ آج اگر یہ بوڑھا، اب یہ بات ہے نا آپ فرماتے تھے کہ چھوڑو اس کو، جب اللہ ہدایت دے گا تو ہدایت مل جائے گی۔ جب وہ باتیں کرتا نا جوانی میں کہ غوث پاک فلاں کرتے ہیں تو لوگ بتاتے آ کر، مرید بتاتے حضور ہمیں حکم دے، ہم اس کو ٹھیک کر دیں، اس کی کیا مجال کہ حضور آپ کو باتیں کرتے ہیں، ہم اس کو بالکل جو ہے وہ بولنے کے قابل بھی نہ چھوڑے۔ آپ فرماتے تھے، مسکرا دیتے، فرمایا چھوڑو اس کو، اللہ جب اس کو ہدایت دے گا تو اس بندے کو ہدایت مل جائے گی۔ اب وہ سامنے ہاتھ باندھ کے رو کے کھڑا ہے اور کہتا ہے حضور بڑا کرم فرمایا ہے، تو رسول اللہ کا سچا وارث ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد ہے، تو شہزادہ ہے، تو نے کرم کیا ہے، میرے اس حال پر ترس کیا ہے کہ جب میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، حضور بتائیں اگر یہ بڑا گناہگار اس حالت میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو رب کیا اس بوڑھے کی توبہ قبول فرما لے گا؟ یہ جو ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا رہا، ساری زندگی تجھے تکلیف دیتا رہا، حضور بتائیں اگر یہ بوڑھا سچے دل کے ساتھ توبہ کرنا چاہے تو رب توبہ قبول فرمائے گا۔ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ بابا تو یہ بات کرتا ہے کہ تیری رب توبہ قبول کرے گا، تو سچے دل کے ساتھ توبہ قبول کر، توبہ کر، اللہ تیری توبہ بھی قبول کرے گا، غوث اعظم کے صدقے تجھے مقام میں ولایت بھی عطا فرمائے۔ یہ تھا ان بزرگوں کا ایک تربیت کا انداز، ایک محبت کا انداز کہ جو بھی جتنا بھی بڑا گناہگار تھا، کچھ بھی تھا، جو ہے وہ دور نہیں کیا، تو دھکارا نہیں ہے کہ تو بڑا گناہگار ہے لہذا چل دور ہو جا، نہیں، بلکہ انہوں نے تربیت کی، محبت کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ سمجھایا
اس انداز کے ساتھ تربیت کی کہ اس گناہگار کا ضمیر خود ملامت کرنے لگا اور آ کر توبہ کی. اور جتنے بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جتنے بھی گناہگار آئے اور جنہوں نے بھی توبہ کی، میرے رب نے سب کی توبہ قبول بھی فرمائی اور اپنے اس پیارے کے صدقے سب کو مقام ولایت بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ. گویا ہو توبہ کرے تو مقام ولایت، اگر چور آ کر توبہ کرے اس کو بھی مقام ولایت. جتنے بھی آئے سب نے توبہ بھی کی، مقام ولایت بھی ملا. کس لیے؟ اس لیے کہ فرمایا قولوا قولا سدیدا. ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی سچی بات ہو کر دے، کسی کی پرواہ نہ کرے لوگ کیا کہیں گے. ہم ساری زندگی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. ساری زندگی بس اسی تسبیح کو پڑھا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو صرف ایک بات کرتے ہیں جب خبر آتی ہے کہ فلاں انتقال کر گیا تو بس ایک ہی بات کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. ساری زندگی جس کی فکر میں رہتے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ بس صرف اتنی سی بات کرتے ہیں. تو لہٰذا لوگوں کی پرواہ نہ کرو، اس بات کی پرواہ کرو کہ رب کیا کہتا ہے، رب کا رسول کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے. کہ محمد سے وفا ہونے تو ہم تیرے ہیں. ساری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ محمد سے وفا ہونے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں.